بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے فرعون کا نام تو ضرور سنا ہوگا، وہی ظالم بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی ساری زندگی اولاد سے کیوں محروم رہا؟ کیوں اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازدواجی زندگی تعلق نہ بنا سکا؟ آج کی ویڈیو اسی نیک خاتون کی داستان پر مبنی ہے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، مگر ایمان کی علامت اور جنتی عورتوں کی سرداروں میں شامل ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلوت میں جاتا، اللہ کے فرشتے خصوصاً حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی پردہ ان دونوں کے درمیان قائم فرما دیتے۔ اس پردے کی وجہ سے فرعون پر نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا اور وہ اپنی بیوی سے کوئی تعلق قائم نہ کر پاتا۔ بعض روایات تو یہاں تک کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نامرد بنا دیا تھا تاکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی پر کوئی آنچ نہ آئے۔ ایک موقع پر فرعون نے اس نورانی پردے کو دیکھا لیکن کچھ نہ کر سکا۔ اس کی یہ کمزوری دراصل اللہ کی طرف سے ایک پردہ رحمت تھی، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ولیہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی شادی کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرعون کی صحبت سے محفوظ رہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ کرام سے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 4 جنتی عورتیں ہیں، خدیجہ بنت خالد، فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ ناظرین، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ ان کے آباء و اجداد حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے مومنوں میں سے تھے۔ ان کا حسن و جمال مثالی تھا۔ جب فرعون مصر کا فرمانبر بنا تو اس نے بنو اسرائیل کو غلام بنا دیا۔ فرعون مصری عورتوں کا دل دادا تھا، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت سن کر اسے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو زبردستی محل میں بلا کر رشتہ مانگا، انکار پر دھمکی دی کہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے لاچار ہو کر ہاں کر دی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی فرعون کے ظلم سے واقف تھی، مگر اللہ کا ایک بڑا منصوبہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک، پاکیزہ اور متقی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب فرعون حجرہ میں داخل ہوا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل میں مشغول تھی۔ فرعون محبت میں نخرے برداشت کرتا رہا اور خاموشی سے سو گیا۔ یہ معمول بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، فرعون کے مظالم بڑھتے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بہا کر دریا سے نکالا گیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا اور بیٹا بنا لیا۔ فرعون کو بھی رضا مند کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے رہے اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معجزات کو دیکھ کر دل سے مان چکی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک روز فرعون نے اپنے دربار میں ایک باندی کو پکڑوایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ اس کے 3 بچوں کو ابلتے تیل میں ڈال دیا گیا اور آخرکار اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں نے وہ نورانی جھرمٹ دیکھی جس میں ان سب کی روحیں آسمان کی طرف گئی۔ وہ لمحہ تھا جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں ایمان کی گواہی دی اور جان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے لگیں اور آخرکار اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی بھی ایمان لا چکی ہے
تو اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کو مانتی ہوں اور تجھے ایک ظالم سمجھتی ہوں۔ محل میں بات پھیل گئی کہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا نہیں دی جا رہی، تو فرعون نے خود تشدد کا آغاز کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر کھڑا کیا گیا، پیروں میں زخم لگا کر ان پر نمک چھڑکا گیا۔ جب بھی وہ فرعون کو اللہ کی طرف بلاتی وہ اور بپھر جاتا۔ آخرکار اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھونک کر دھوپ میں لٹا دیا، سینے پر پتھر رکھا اور پانی بند کر دیا۔ اس حالت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی، اے میرے پیارے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ قرآن پاک نے ان کا یہ ایمان ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ان کے جسم کے جلنے سے پہلے ہی قبض کر لی گئی، اور بعض میں ہے کہ ان پر چٹان گرائی گئی، مگر ایک بات طے ہے، وہ شہید ہوئیں، سرخرو ہوئیں اور جنت کی بلند ترین خواتین میں شامل ہو گئی۔ ناظرین کرام، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان، عزم اور قربانی آج کی خواتین کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ عورت اگر چاہے تو ظلم و ستم کے سامنے پہاڑ بن سکتی ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔